السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. میں نے عید والے کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو میں ذرا پہلے ریکارڈ کر رہی ہوں, لیکن آپ اسے عید پہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ پڑھ لیا ہے کہ عمران خان کو عید پر گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں کر لیا گیا ہے, یہ خبر اس وقت ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اس کی حقیقت اور صداقت آپ کو بتاؤں گی, اور ساتھ میں یہ بتاؤں گی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اس وقت انتہائی خوف زدہ ہیں. خاص طور پہ ان کے جو وکلاء ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. گرفتاری کسی بھی وقت عمل میں لائی جا سکتی ہے, اور اس چکر میں وہ جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے اس میں بشریٰ بی بی کو اور ان کے وکلاء کو 1-1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی ہو گیا. یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جناب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 دفعہ جو ہیں وہ عمران خان اور 1 دفعہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کر چکی ہیں. بار بار عدالت میں جا کر وہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں اپنے لائر کے تھرو کہ جناب ہمیں جو ہے اس بات کا ڈر ہے کہ عید پہ ہمارے اوپر چھاپا پڑے گا اور ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, لہٰذا آپ فوری طور پہ حکومت کو یہ احکامات جاری کریں کہ وہ کسی قسم کی ریڈ نہیں کر سکتے, کسی قسم کا ہمارے گھر پہ دھاوا نہیں بول سکتے اور ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ قانون کے اکارڈنگلی یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی چیز ہونے والی ہو تو آپ اس کو پہلے سے اس طرح سے یعنی ڈراماٹائز کریں, اسے جو ہے وہ نہیں مانا جاتا. اب ایسی صورتحال میں ہوا کیا کہ رانا ثناء اللہ کا بار بار نام لیا گیا, اور رانا ثناء اللہ نے حالانکہ اپنی یقین دہانی کرائی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ لوگ آرام سکون سے اپنی عید منائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی شکوک و شبہات تھے کہ کیونکہ عید کی 3 چھٹیاں ہوں گی اور بعد میں بھی کورٹس کی چھٹیاں ہوں گی, تو ایسے میں عمران خان کو گرفتار کرنا بالکل ٹھیک اور صحیح رہے گا. تو اب ہوا کیا جناب, بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیش آئی کہ جب عمران خان نے 2 دن پہلے اور بشریٰ بی بی نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے درخواست دائر کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمیں ہراساں نہ کیا جائے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کتنی مرتبہ یہ بات کر چکی ہے کہ ہم نے عمران خان سے جب بھی مذاکرات کی بات, یہ جو آج کل مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کیے ہیں, تو اس میں ان کی جو لائرز کی ٹیم ہے وہ بار بار یہ بات کرتی ہے کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے. آخر خان صاحب کو گرفتاری سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ سیاستدان جو ہوتے ہیں جیل ان کا دوسرا گھر ہوتا ہے. جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ جیل میرا سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس حد تک کیوں ڈرتے ہیں جیل جانے سے. ایسی صورتحال میں ان کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو گئے. بشریٰ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. انہوں نے اپنے لائر کو بار بار کہا کہ نہیں جیل میں جاؤ, معذرت چاہتی ہوں, جیل میں نہیں جاؤ, عدالت میں جاؤ اور ان کو جا کے کہو کہ ہائے ہمیں جیل میں نہ بھیجا جائے اور ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اس پہ عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس وش کو پورے کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کر دیا کہ چھٹیوں میں عمران خان کو تنگ نہ کیا جائے. لیکن اس کے باوجود ان کو سکون نہیں ملا, اور عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی, انہوں نے دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ میں جا کے اپنی اپلیکیشن جمع کرا دی. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی تھی کہ عمران خان کو کچھ نہ کہا جائے. اس کے باوجود جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کو سکون نہیں مل رہا تھا. وہ بار بار جو ہے وہ عدالت جا رہی تھیں اپنے لائر کے تھرو, اور جب وہ اب کی بار پہنچی لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے جب درخواست دی اور کہا کہ عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ ہے, اسے روکا جائے, تو اس پہ کیا ہوا کہ جی جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو آ گیا جی غصہ ان کو کیوں آیا؟ غصے کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کے لائر سے یہ پوچھا کہ ہاں جی بھئی آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, یقین دہانی کرا رہے ہیں, آپ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپریشن ہوگا؟ اس پہ جو ان کے لائر تھے انہوں نے ایک بڑی مضحکہ خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو مرشد ہیں یعنی کہ پنکی پینی صاحبہ جو ہیں, ان کو خواب آیا ہے, خواب میں ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے گیٹس کو توڑا جائے گا اور پولیس اندر داخل ہوگی اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. اس پہ جب انہوں نے یہ بشارت پہلے دی تھی نا خان صاحب کو, جب انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ کا گیٹ ٹوٹنے والا ہے, تو خان صاحب نے اسی وقت بشریٰ بی بی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنے ملازمین کو بھیجا بازار میں, اور وہاں سے بلٹ پروف جو ہے انہوں نے ایک گیٹ جو ہے وہ تیار کروایا ہے, اور وہ بلٹ پروف گیٹ جو ہے وہ انہوں نے لگوا دیا. اس کے بعد بشریٰ بی بی نے کہا کہ جب مجھے دوسری بشارت آئی ہے کہ یہ گیٹ کود کر اندر آئیں گے اور یہاں پر آ کر یہ ہمیں اور آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے, تو اس پہ جو ہے بشریٰ بی بی جب یہ عدالت میں پہنچی تو عدالت میں جب مکالمہ ہوا وکیل کے ساتھ, تو وکیل نے کہا کہ مرشد کو خواب آیا تھا, تو مرشد کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا برائے مہربانی دوبارہ سے اس پہ نظر ثانی کریں. اس پہ جو کچھ ججز تھے حق پرست وہاں پر, ان کو بڑا ہی غصہ آیا. انہوں نے جناب کیا کیا, انہوں نے نہ صرف بشریٰ بی بی کی یہ درخواست خارج کر دی بلکہ ان کو
1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया, اور کہا کہ آپ لوگ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ہے کہ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ہے ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ وہ غلاف پا کے آ جاندی ہے، اور اگر آپ کے کو خواب آئے ہیں تو اس خواب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس خواب کے ذمہ دار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ خواب وہ آپ کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں اب شیطان کی طرف سے آپ کو خواب آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے آپ کو خواب آ رہا ہے، اس لیے برائے مہربانی ہمارا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ اور دوسری طرف جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو خود جیل میں رہ کر آئے ہوئے ہیں، یہ وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا تھا، اور رانا ثناء اللہ نے اس وقت ان کو بتایا تھا کہ مجھے بیک بون میں پرابلم ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو بیڈ یا کوئی بستر نہیں دیا تھا، نہ چٹائی دی تھی، بلکہ فرش کے اوپر جو ہے نا کہتے ہیں چینی بکھیر کے نا، تو رانا ثناء اللہ کو کہتے تھے کہ اس کے اوپر لیٹ جاؤ تاکہ رانا ثناء اللہ کو اور تکلیف ہو، اور وہ چینی کی وجہ سے وہاں پہ کیڑے مکوڑے بھی آتے تھے اور بہت ظلم کیا، اس کو مانیٹر کرتے تھے خود عمران خان، اور عمران خان کو اب اپنا وقت یاد آتا ہے کہ جب مجھے پکڑا جائے گا تو یہی رانا ثناء اللہ ہائے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اور یہ جو پہلے کورٹ کے آرڈرز آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو تنگ نہ کیا جائے اور ان کو بشرا پنکی کے ساتھ آخری جو عید ہے وہ منا لینے دی جائے، تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نے ان کو کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے عمران خان کو ہراساں نہ کیا جائے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی زوم آئینی بات ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ قانونی طریقے سے ہراساں کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی مقدمے میں ان کو گرفتار غیر قانونی طور پہ نہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کان میں کوئی جو بھی بات ڈالتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوں اور ٹرائل کا سامنا کریں۔ تو یہ ہے جی ساری سچویشن، بتایا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت بہت زیادہ پینک اٹیکس آ رہے ہیں بشرا بی بی کی وجہ سے، کیونکہ اب 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ان کو ہو گیا ہے، پہلے بھی عمران خان صاحب کی بیسمنٹ میں سے جو ہے اربوں روپے کی چوری ہوئی ہے، جو بوریوں میں پیسہ وہاں پہ بھرا ہوا تھا وہ بھی چوری ہو گیا ہے۔ اب پنکی پینی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چلو تسی مینوں عید پاویں نہ دیو تے 1 لاکھ روپے میرا جرمانہ ادا کرو، تو دوجا ہے وے کہ جڑا نا آدھا گھنٹہ میں کھلو کے اتھے جڑا نا انتظار کران گی گیٹ دے کول کہ کوئی آئے نہ، تے آدھا گھنٹہ تسی کھلونا ہے۔ تو اب جو ہے نا خان صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور وہ خان صاحب کا میلہ جو وہاں پہ سجا ہوا تھا زمان پارک میں وہ ٹوٹلی خالی ہو گیا، بتایا جا رہا ہے وہاں سناٹا چھا گیا ہے۔ خان صاحب نے ٹکٹس کا جو اعلان کیا ہے اس کے بعد سے جو امیدوار وہاں پہ امید لگا کر بیٹھے تھے ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ڈیپ ڈپریشن میں ہیں اس وقت کیونکہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جگہ شہباز شریف دوسرا شہباز شریف بنوں گا، اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوئی بہت پیڑی ہے، اور گنڈا پور جو ہیں انہوں نے اپنے بال کٹوا کر اس بات کا احتجاج جو ہے وہ آلریڈی کر دیا ہے۔ اب جناب ہے آپ لوگوں کی باری، آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے جس وقت آپ یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ رات کے 12 بجے تک جو ہے وہ امید ہے کہ خان صاحب کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ تو بالکل بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو اب لیٹ سی ہوتا کیا ہے۔ تو جناب علی بشرا بی بی جس طرح سے خان صاحب کو مشورے دیتی چلی آ رہی ہیں، اور جس طرح سے رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لگاتار جو ہیں وہ جس کی بھی بات سنتے ہیں وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، خان صاحب کی اپنی کوئی عقل و دانش نہیں ہے، اس پہ مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے، اور خان صاحب نے جو کچھ بویا ہے اب وہ کاٹ رہے ہیں، تو وہ کہانی جو ہے نا بڑی اپروپریٹ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ایک شخص تھا اور وہ اپنی جدی پشتی چیزیں جو ہے نا سنبھالتا آ رہا تھا، پرانے زمانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اینٹیک چیزیں، تو اس کے پاس ایک اینٹیک گھڑی تھی جو 200-300 سال پرانی تھی۔ تو جب وہ شخص جو ہے آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا جائیداد چھوڑ کے جاؤں گا، کیا پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا، تو اچانک سے اس کو اس گھڑی کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھڑی دی اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس گھڑی کی قیمت لگوا کے آؤ۔ جب وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس گھڑی کی قیمت جو ہے وہ میں ایک بینک میں گیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسے دے دیں، تو بینک والوں نے جو اس کی رقم بتائی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 8,000 روپے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ گھڑی نہیں بیچنی اور یہ اس بینک والوں کو نہیں بیچنی، یہ جو گروی رکھتے ہیں نا امانتیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے اس کی قیمت لگواؤ، وہ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح ان کا بیٹا وہاں پہ گیا اور وہ جو شخص تھا گروی رکھنے والا اس نے کہا ٹھیک ہے جی، گھڑی بہت پرانی ہے، 200-300 سال پرانی ہے، اس کی کیا قیمت ہم نے لگانی ہے، تو ہم اس کے 1,500 روپے دیں گے۔ اس پہ وہ لڑکا واپس گھر آیا، اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، اب تم یہ گھڑی لے کر جو ہے نا کسی میوزیم میں جاؤ
تو جب وہ لڑکا میوزیم میں گیا تو واپسی پہ وہ آ کر نا اچھل کود رہا تھا خوشی کے مارے. اس نے کہا جی کہ جو میوزیم والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ گھڑی تو بڑی نایاب گھڑی ہے, 300 سال پرانی ہے, تو ہم جناب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے میوزیم میں رکھیں گے اور اس کی قیمت آپ کو ہم 8 سے 10 کروڑ روپے دیں گے. اور وہ لڑکا جو ہے وہ مان گیا, خوشی خوشی پیسے لے کے گھر آ گیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جب کباڑیے کے پاس جاتے ہیں یا یہ جو گروی چیزیں رکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی قیمت ٹھیک نہیں لگاتے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بے وقت ہو گئے, جبکہ آپ بے وقت نہیں ہوتے, وہ جو سامنے والا ہے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پاتا. تو آپ اگر کہیں پہ مس فٹ ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ بے وقت ہیں, آپ اپنی قدر و قیمت کو جانیے, اپنی قدر و قیمت کو مت گھٹائیے. مجھے خان صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جب وہ کہتے تھے کہ مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ چھپ جائیں, تو میں چھپتا نہیں تھا, میں ہٹتا نہیں تھا, میں پروٹیکشن نہیں لیتا تھا. آج وہی خان صاحب اپنے سر پہ بالٹی پہن کر خود کو بے وقت کر رہے ہیں. اس پہ مجھے براسی کی وہ والی بات یاد آ گئی ہے جو کہتا تھا نا کہ میں پھر نہ ہی سمجھا. اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.